اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 نمبر آیت سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم صبح ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کریں جو اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں پیوست کرے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ کر آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح خاص کر ہمارے نصیب میں اور اپنے خاص فضل کرم سے ہمارے ساتھ شامل حال کرے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ قصص کی کل ہم نے جو مختصر اس کا سمری جو ہے، اس سے پہلے جو بھی واقعات گزرے وہ دیکھے، اور پھر آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 75 تک کل ہم نے کچھ آیات جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ترجمہ آج ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 61 سے آنورڈ، کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا بھی ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ نعمتیں دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہے وہ جنہوں نے ہمیں بہکا رکھا تھا، اور وہ لوگ جو بہکانے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش کے لیے لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے، اور ہر چیز سے لوگ، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما و روائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔
کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے کہ ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے ہو جائے گا۔ یہ کل کی آیات جو ہم نے دیکھی تھی، اس میں بہت واضح الفاظ میں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو شریک ٹھہراتے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے دنیا میں، ان کا آخرت میں انجام کیسا ہوگا اس کے بارے میں کچھ واضح آیات اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر۔ اور خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار ذکر کیا مختلف آیات میں، تقریباً روزمرہ کی بیسس پہ ہم جو آیات پڑھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں وہ شرک پرستش جو ہے یا عبادت جو ہے اس کے اوپر زور ہونے کی بجائے زیادہ تر زور ہوتا ہے کہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا، یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوسری ہستیوں کو یا دوسری مادی چیزوں کے اوپر تکیہ لگانا کہ یہی سارا کچھ ہے اور یہی ان کے لیے مطلب فائدہ کی چیزیں ہیں، اور یہی ان کو دنیا میں بھی نفع دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو نفع دینے والی چیزیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں بار بار ذکر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد اور حاجات اور طلب کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مطلب گمان لگائے بیٹھے ہو کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے، تو یہ شرک کی ایک ایسی قسم ہے جو بہت وسیع ہے، جو بہت عام ہے۔ شرک ظاہری الفاظ میں تو ہے کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کے سامنے ماتھے ٹیکنا یا سجدے کرنا یا جو بھی عبادت کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن شرک کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے پکارنا، اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، ظاہری طور پر تو ان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ ایسی خرابیاں عقائد کی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ اپنے چلی ہوئی رسم و رواج جو ہیں ان کے پاس، یا اپنے آباء و اجداد سے جو ان کو ملا ہے مسلک یا عقیدے یا جو بھی ہے، انہی کے اوپر وہ عمل پیرا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بس آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور ایسی ایسے شرکیہ اور کفریہ عقائد جو ہیں وہ آج بھی ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، کہ جن کو دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کس طرح سے یہ جواب دیں گے، کہ ان کے پاس سے تو دلیلیں گم ہو جائیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت نمبر 75 میں ذکر کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی کہ اپنی بات جو ہے یا اپنے جو عقائد ہیں یا اپنے جو گمان تھے دنیا میں ان کو وہ سپورٹ کر سکے، اور ان کو وہاں پر کوئی دلیل دے کر اپنی بات میں کوئی وزن پیدا کرے، تو بالکل وہ بے بس اور بالکل چپ ہو جائیں گے، کہ ان کے پاس کوئی باقی نہیں رہے گی لاجک آخرت میں کہ اپنے آپ کو اپنے کیس کو وہ آگے پرسو کر سکیں۔ بڑھتے ہیں آج اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان قارون، بے شک قارون،
کان من قوم موسیٰ، تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے، فبغا، پس اس نے سرکشی کی، علیہم، ان پر کن پر؟ یعنی کہ موسیٰ کی قوم پر۔ بے شک قارون وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پس اس نے اپنی قوم سے سرکشی کی۔ اب یہاں پر کچھ آیات جو ہیں اگلی، اس میں قارون کے بارے میں ذکر ہے۔ قارون کون تھا؟ اس سے پہلے قارون کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ اس کے آگے آنے والی اگلی جو صورتیں ہیں ان میں کچھ ایک دو دفعہ اس کا تذکرہ دوبارہ ملے گا، لیکن اس سے پہلے تک ابھی قارون کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ قارون کون تھا؟ قارون جیسا کہ اسی آیت کے پہلے اسے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کان من قوم موسیٰ، کہ وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اگلی کچھ آیات کو جو اس کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی سمری جو ہے اس کو ہم پہلے سے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، تاکہ پھر بڑی آسانی سے ہم آیات جو ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن جیسا کہ اسی آیت میں ذکر ہوا فبغا علیہم، اس نے سرکشی کی ان پر، یعنی وہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ اپنی قوم سے اس نے سرکشی کی یا اپنی قوم سے اس نے بغاوت کی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک دو دفعہ آیات جو آئی تھی اس میں دیکھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ کلام کیا اور وہاں پر کوہ طور کی جانب جب وہاں پر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو ان کو کچھ معجزات عطا کیے اور ان سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر دعوت توحید جو ہے اس کو انوائٹ کرو اسے، اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کے لیے اسے کہو۔ اور اس سے پہلے ہم نے فرعون کے ساتھ ساتھ حامان کا ذکر بھی ایک دفعہ اپنا، کہ حامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا، جو جس کے پاس لشکر تھے، یا جو کہہ لو کہ وہ ایک بڑا عہدے دار تھا سلطنت کا، جیسے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتا ہے، یا جیسے کہ بہت ہی بڑے عہدے کی مالک ہوتی ہے، تو حامان کا ذکر بھی پہلے آیا تھا کہ حامان اور فرعون یہ دونوں کو آگے آنے والی کچھ صورتیں جو ہے، جیسا کہ سورہ مومن جو ہے اس میں ایک تیسری شخصیت جو ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، جو کہ قارون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں دی شروع کی، جو معجزات عطا کیے، سورہ مومن سے پتہ چلے گا جا کر ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ قارون اور حامان اور فرعون اور حامان اور قارون کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر دعوت توحید جو ہے وہ دو، اور ان سے مطلب باقی ڈائلاگز جو ہیں وہ ہوگے۔ لیکن وہ قارون، فرعون اور حامان تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ تو آگے سورہ مومن سے پتہ چلے گا کہ فرعون کے علاوہ جو دو بڑی شخصیات، جو کہ بڑی گھمنڈی، مغرور، اور جو کہ تکبر کرنے والی، اور جو کہ فسطائیت میں تھی، وہ ایک حامان تھا اور ایک قارون تھا۔ اب یہ قارون جو ہے وہ ہے تو قوم موسیٰ میں سے، پھر وہی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ سرکشی اس نے کی اپنی قوم پر۔ کیسے سرکشی کی؟ قارون جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ہم یہاں پر کچھ آیات میں اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے بھی۔ اس شخصیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا کردار ہے جو تاریخ میں جتنی قومیں گزری ہیں یا ہر وقت میں اس کردار کی حامل شخصیات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود رہی ہیں۔ اس کردار کی شخصیات صرف دولت اور مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، صرف مال اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی، اور مال و دولت ہتھیانے کے لیے وہ اس قدر مطلب سرکشی اور بغاوت پہ آ جاتی کہ اپنی ہی قوم کے خلاف وہ اقدامات کرتی ہیں، اس وقت کے جو حاکم اور اس وقت کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ مل کر، یعنی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے یا دولت کے لالچ میں وہ حکمران کے ساتھ مل کر یا کسی صاحب طاقت شخصیت کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑنے والی شخصیت یا کردار جو ہے وہ قارون کا کردار ہے۔
اور اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ کے مختلف واقعات سے ہمیں ملتی ہیں. ایون کہ بر صغیر کی یہ جو جنگ آزادی تھی یہ ہندوستان اور پاکستان کے بننے سے پہلے جو ہے 1857 سے لے کے 1947 تک، اس میں بھی ہمیں بہت سارے کردار ایسے ملتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے انگریز جو اس وقت کا وائسرائے تھا یا انگریز حکومت تھی، اس کے ساتھ مل کر بہت سارے ایسی چیزیں کی، بہت ساری ایسے اقدامات کیے جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے، جو کہ ان کی اپنی قوم کے خلاف تھے، جو کہ ان کی اپنے ہی لوگوں کے خلاف تھے، جس کے بدلے میں پھر ان کو بڑے بڑے ٹائٹل ملے، ان کو بڑی بڑی جائیدادیں جو ہیں وہ دی گئی، سلطنتیں ان کو دی گئیں، ان کو بڑی بڑی مطلب گدی نشین جو بنائے گئے. تو اس طرح کی شخصیت اور ان کی نسلیں جو ہیں، نام لینا مناسب نہیں، لیکن ان کی نسلیں جو ہیں وہ آج بھی مختلف صورتوں میں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ شخصیت کے علاوہ اس کردار جو ہے، قارون کا کردار جو ہے، وہ کردار جو ہے وہ مختلف ادوار میں رہا ہے. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ایک مطلب گمراہی رہی ہے، یا سب سے بڑا اس میں جو پرابلم رہا ہے، وہ ہے تکبر اور غرور اور دولت کا لالچ جو ہے، اس میں آ کر اپنی ہی قوم کے مطلب خلاف اقدامات کرنا، اور یہ سارے معاملات. اسی طرح سے قانون بھی تھا جو کہ دولت کے لالچ میں آ کر فرعون کا درباری بن گیا تھا، یا فرعون کا حواری بن گیا تھا. فرعون نے اس کو پھر طاقت دی، یا فرعون نے اس کو پھر کچھ اختیارات دیے. اور کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر عامل تھا، فرعون کی طرف سے فرعون کے بہاف پر بنی اسرائیل پر عامل تھا. یعنی بنی اسرائیل کو جو احکامات ملتے تھے، یا ان سے جو کام لیے جاتے تھے، ان کو یہ سپروائز کرتا تھا، ان کو یہ ہیڈ کرتا تھا، ان سے بنی اسرائیل سے کام لیتا تھا یہ. اور وہ کام لینے کے چکر میں آ کر وہ ان کے اوپر ظلم و ستم بھی کرتا تھا، اور اپنا جو مال و دولت تھا اس کے اوپر تکبر بھی بہت کرتا تھا. اب اس قارون کے بارے میں اگلی آیات سے پتا چلے گا کہ اس کے پاس اس قدر بڑی دولت تھی کہ جیسا کہ ابھی اسی آیت میں آگے آئے گا کہ وہ اس کی چابیاں جو ہیں وہ ایک جماعت کو اٹھانی بھاری تھیں. گو کہ جس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل جو ہیں ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، لیکن تلمود اور بائبل وغیرہ کی کچھ روایات یا کچھ سٹوریز جو ہیں، اس سے ان کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. واللہ عالم کو وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ جیسے کہ وہ اس قدر وہ ماہر تھا کہ وہ سونا بنانے کا فن جو ہے وہ جانتا تھا، یا مختلف دھاتوں کو ملا کر سونا کیسے بنتا ہے، اس فن کا وہ بڑا ماہر تھا. اس وجہ سے اس نے بہت سارا سونا اکٹھا کر لیا. یا یہ کہ اس کی چابیاں جن کا ذکر ابھی اسی آیت میں ملے گا کہ وہ 300 خچر جو ہیں وہ اٹھاتے تھے اس کی چابیاں یا کنجیاں جو ہیں. تو یہ ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے واللہ عالم. لیکن اس طرح کی جو حکایات یا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں سننے میں ضرور ملیں گی، لیکن اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ زیادہ اگر کہا نہیں جا سکتا. ہاں، البتہ یہ ضرور ہمیں ان آیات سے ملے گا کہ وہ مال و دولت اس کے پاس بے شمار تھی، بہت زیادہ تھی. اور اس قدر تھی کہ اس کے پاس جو اس کے حفاظت کرنے والے تھے مال و دولت، اس کے چابیاں جو ہیں وہ بھی ان کے لیے اٹھانا یا ان کی حفاظت کرنا وہ ایک بھاری کام تھا. تو اسی طرح سے پھر وہ اس قدر مغرور اور تکبر میں تھا کہ لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم کرتا تھا. اور پھر لوگوں کے بارے میں بھی یہاں پر ہمیں آیات میں ملے گا کہ ہر قوم میں جیسا کہ ہوتا ہے اسی طرح سے اس وقت بنی اسرائیل میں بھی تھے. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ اس کی دولت سے بہت مرعوب تھے. وہ جب ایک دفعہ اپنے لشکر کو جاہ و جلال کے ساتھ لے کر نکلا، تو کچھ لوگ جو کہ مادہ پرست تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مطلب کیسی شاندار، اس کی کتنی شان و شوکت ہے، اور کاش کہ ہمیں بھی اس کے جیسی شان و شوکت اور اس کے جیسی دولت جو ہے وہ ملتی. جبکہ ایک دوسرا گروہ جو کہ حق کو پہچاننے والا تھا، جو کہ حق کے رستے پر چلنے والا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، آخرت کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں، جو ہے ثواب جو اللہ کے ہاں، وہ تو بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی وسیع ہے اس کے مقابلے میں. پھر اس قارون کو اس کی تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب زمین میں اس کو دھنسا دیا تو پھر وہی لوگ، مادہ پرست لوگ، جو پہلے اس کی تعریف کرتے تھے یا اس کی خواہش کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسے خزانے ملیں، پھر وہ
اس کا انجام دے کر انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس طرح کے خزانے نہیں دیے کہ ہم اس طرح سے نیست و نابود نہیں ہوئے. تو اس طرح سے کچھ آیات جو ہیں وہ بھی ملیں گی ہمیں. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. مطلب مختصر سے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق سے. آیت نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، تو اس نے ان پر سرکشی کی، ان پر بغاوت کی. وآتیناہ، اور ہم نے دیا اسے من الکنوز، خزانوں میں سے، ما جو کہ، یا اتنا کچھ کہ، ان مفاتیحہ، کہ اس کی چابیاں، کہ بے شک اس خزانے کی جو چابیاں ہیں، لتنوء بالعصبۃ، کہ یقیناً مشکل ہوتی تھی ایک جماعت کو، اولی القوہ، طاقت والی، ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی اس کی کنجیاں یا اس کی چابیاں جو ہیں اس کو سنبھالنا یا ان کا انتظام کرنا، وہ ان کے لیے بھاری تھا، مشکل تھا. یہ چابیاں کس طرح کی ہو سکتی ہیں، کس طرح کے لاکس وغیرہ ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. لیکن اس آیت سے ہمیں یہ تو کم از کم ضرور اشارہ ملتا ہے کہ بے بہا دولت تھی اس کے پاس، کہ اس نے اپنا سٹاف بھی مقرر کر رکھا تھا جو کہ بہت ہی مشکل سے اس خزانے کی حفاظت کر پاتے تھے، یا اس خزانے کو سمیٹ کر ایک محفوظ مقام پر رکھنا، پھر اس کی حفاظت پر مامور ہونا، یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام تھا ان کے لیے، کہ اس قدر وہ بے بہا دولت تھی. اس کے بعد اس قال لہ قومہ، جب کہا اس کی قوم نے، لا تفرح، تو نہ اترا. اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے جب اسے کہا، ہر قوم میں کوئی اچھے بھلے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے، جو حق کے اوپر قائم لوگ تھے، یا جو مطلب ہدایت کے راستے پر لوگ تھے، انہوں نے قارون سے کہا، لا تفرح، نہ تو اترا، نہ تو تکبر کر، نہ تو غرور کر اپنی دولت کے اوپر. ان اللہ لا يحب الفریحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو یا تکبر کرنے والوں کو. اب یہ کچھ نصیحتیں ہیں جو کہ اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے قارون کو کی تھیں، اور یہ نصیحتیں جو ہیں بہت اہم ہیں، اور اسی طرح آج ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہیں، کہ ہم میں سے بھی اگر کسی کے پاس کوئی دولت ہے، کوئی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کھلا اس کو رزق عطا کیا، تو اس کو بھی یہ نصیحتیں جو ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمیشہ اس کو ان کا پاس رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی سختی کا معاملہ ہو. تو وہ نصیحتیں کیا ہے، وہ نصیحتیں بھی آج ہم اپنے لیے بھی دیکھتے ہیں، اور اس وقت قارون کے لیے وہ کیا نصیحتیں انہوں نے کہی. تو سب سے پہلے، لا تفرح، تو مت اترا، تکبر مت کر، غرور مت کر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو یا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد وابتغی، اور تو تلاش کر، فیما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس میں تو تلاش کر، دار الآخرہ، آخرت کا گھر، اخروی گھر، یعنی قیامت کے اوپر بھی نظر رکھ، اور قیامت کے معاملے کو بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے تو اپنے اللہ کے فضل میں سے تلاش کر، یعنی اس خزانے کو آخرت کے گھر بنانے کے لیے بھی تو استعمال کر. ولا تنسی، اور نہ تو بھول جا، نصیبہ کا اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے، اور تو دنیا سے اپنا حصہ مت بھول جا، یعنی آخرت کا بھی فکر کر، اور دنیا میں بھی جو جتنی تجھے معروف ضرورت ہے اتنا تو دنیا میں بھی اس کو استعمال کر. یعنی جو مال طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، اس میں دنیا میں جو معروف طریقے سے جو ضروری چیزیں ہیں تمہاری یا ضروری معاملات ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرو، اور آخرت کی بھی فکر کرو کہ آخرت میں تمہیں ایک اچھا ٹھکانہ چاہیے، اس کی بھی فکر کرو، آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرو، اور دنیا میں بھی اس سے معروف طریقے سے خرچ کرو جتنا تمہارے لیے ضرورت ہے اس کی. اور اس کے بعد وَأَحْسِن کما احسن اللہ، اور تو احسان کر جس طرح سے احسان کیا اللہ نے الیک کا تجھ پر، جس طرح سے اللہ نے تجھ پر احسان کیا اسی طرح سے تو بھی احسان کر. اللہ نے تجھے مال و دولت دے کر تیرے اوپر احسان کیا، تو اس مال و دولت کو تو پھر اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کر کے اسی طرح سے احسان کر، اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ بھی تو چکانے کی کوشش کر.
اس دنیا میں، یعنی اس مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر دوسروں کے اوپر بھی احسان کر یا دوسروں کے اوپر بھی خرچ کر۔ ولا تبغل ولا تبغل فساد فی الارض، اور تو نہ تو تلاش کر فساد زمین میں فساد مت مچا۔ جس کے پاس مال اور دولت اور تکبر ہو جاتا ہے، اور وہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں رہتی کہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ بس اپنی ہٹ درمی میں اور اپنے تکبر میں ایسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ بس غریب اور مڈل طبقے کے لوگ ہیں ان کو تو بس کچلتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں آج کی دنیا میں بھی۔ تو زمین میں فساد مچ کر، یہ زمین میں فساد کرنا مختلف طریقوں سے مطلب دولت کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جو کہ مطلب ہماری شریعت کے منافی ہیں، یا جو کہ مطلب ظلم اور گمراہی کے طرف لوگوں کو راغب کرنے والی ہیں، یا اپنے تکبر کی وجہ سے دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، یا اس طرح کے جتنے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو فساد بھی مت مچا زمین میں تو، ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ نصیحتیں بنی اسرائیل کے کچھ جو ہدایت پر لوگ تھے انہوں نے قارون کو کی، لیکن ان نصیحتوں کے جواب میں قارون نے پھر کہا، کیا کہا؟ اپنے تکبر اور غرور میں آ کر اس نے کہا، قالا، اس نے کہا، انما اوتیتہ، یقیناً صرف میں دیا گیا ہوں یہ، علی علم عندی، اس پر جو میرے پاس علم ہے، اس کی وجہ سے جو میرے پاس علم ہے، یہ سب کچھ تو میں میرے علم کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو میرے پاس ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے، اپنے سکلز سے، یا اپنی ہی مطلب کوشش سے یہ کمایا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں کہ میرے پاس یہ مال و دولت ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے تو میری کسی اچھی باتوں کی وجہ سے، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، محبوب بنایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کا بھی یہی ایک عقیدہ رہا ہے، یا یہی ایک گمان رہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسائش، اور اللہ نے ہمیں یہ مطلب طاقت بھی دے رکھی ہے، اور یہ ملک جو ہے مکہ جو ہے وہ بھی دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ بھی نہیں کرتا، اور آسودگی بھی ہمیں ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا کچھ دے رہا ہے۔ اور جس طرح سے دنیا میں یہ سارا کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو آخرت میں بھی وہ اسی طرح سے ہمیں آسودہ کرے گا۔ تو یہ باطل عقیدہ جو ہے مشرکین مکہ پر بھی تھا، اور اس سے پہلے قارون بھی اسی عقیدے پر کہ مجھے جو دیا ہے، ظاہر ہے میری کوئی سکل یا میری کوئی قابلیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے یہ سارا کچھ۔ اس قدر وہ تکبر میں تھا کہ وہ بھول گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اولم یعلم، اور بلا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یعلم، اور کیا نہیں اس نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، قد اہلک من قبل ہی، وہ ہلاک کر چکا اس سے پہلے، من القرون، کئی امتوں میں سے۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تو اس سے پہلے کئی امتوں میں سے ہلاک کر چکا؟ کس کو ہلاک کر چکا؟ من ہوا اشد منہ، جو کہ زیادہ سخت تھے یا زیادہ طاقتور تھے، قوتاً، قوت میں، وہ اکثر، اور بہت زیادہ، جمعاً، جماعت میں، یعنی اپنی قوت میں، اپنے گروہ میں، یا اپنی مال و دولت میں، تو اس سے بہت زیادہ تھے، وہ بہت زیادہ مضبوط لوگ تھے، یا بہت زیادہ مضبوط قومیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو تباہ کر چکا یا ہلاک کر چکا۔ تو اس کو یہ نہیں پتا، یا کیا اس نے یہ نہیں سوچا یا جانا؟ اب وہ بنی اسرائیل میں سے تھا قارون، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس سے پہلے جو آنے والے نبی تھے ان کے قصے جو ہیں یا ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ یقیناً موجود تھیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوا اور کس طرح سے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی قومیں جو اس وقت تک اس سے پہلے گزر چکی تھیں، یقیناً ان کے جو شرعی نصاب تھا ان میں وہ ساری حکایات جیسے آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہیں، اسی طرح سے ان کے پاس بھی ان کے مطلب حکایات، یا ان کے پاس جو علم تھا ان کے پاس اپنی شریعت کا یا اپنے دین کا، ان میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ بھڑک رہا ہے یا آج یہ تکبر کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میری وجہ سے ہے یا میری سکلز کی وجہ سے ہے، تو کیا
اس نے یہ نہیں جانا کہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے. ولا یسأل، اور نہیں وہ پوچھے جائیں گے، عن ذنوبہم، اپنے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، سب جرم کرنے والے ایسے مجرم جو ہیں وہ اپنے گناہوں کے بارے میں یا ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یعنی جب گناہ جو ہے، گناہ کرنے والا گناہ گار جو ہے وہ اپنے گناہ میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے یا اس قدر حدیں کراس کر جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو تنبیہ نہیں کی جاتی. اس کو تنبیہ پہلے یا اس کو وارننگ پہلے جو ہے وہ تو دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گمراہی میں جب آگے بڑھتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر پوچھا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اوپر یا مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے اوپر سیدھا سزا جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. جیسے کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس نبی، رسول، کتابیں، سارا کچھ آیا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا یا ان کے اوپر سزا. اور دنیا میں یہ سزا تھی، آخرت کی سزا جو ہے وہ تو یقیناً ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے. تو اسی طرح سے قارون کے بارے میں بھی، کہ جیسا کہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنسا دیا زمین میں، تو پھر ایسے گناہ گار جو حدوں کو کراس کر جائیں اور حدوں سے گزر جائیں، تو پھر ایسے لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا، ایسے گناہ گاروں سے یا ایسے مجرموں سے، بلکہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فخرج علی قومہ، پس وہ نکلا اپنی قوم کے اوپر، قوم پر، فی زینتہ، اپنی زینت میں، یعنی اپنا جاہ و جلال اور اپنا پوری نمود و نمائش کے ساتھ، اپنے پورے تکبر کے ساتھ، اپنے لشکر کو لے کر وہ نکلا، اپنا روب جمانے کے لیے یا اپنی حیثیت کو دکھانے کے لیے، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ نکلا. یہ ایک واقعہ کا ذکر یا کوٹ کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے پورے مطلب جاہ و جلال کے ساتھ اپنا لشکر جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر نکلا دوسرے لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے کے لیے یا اپنی اپنی جو اس کی قوت تھی، طاقت تھی یا دولت تھی، اس کا نمائش کرنے کے لیے. قال الذین، تو کہا لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی، جو دنیاوی زندگی کے خواہشگار لوگ جو تھے، انہوں نے کہا یعنی مادہ پرست جو لوگ تھے، جو دنیا کے مال و دولت جن کو مرغوب کرتی تھی یا جو متاثر کرتی تھی دنیا کی مال و دولت، مادہ پرست لوگ جو ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا لیت لنا مثلا، اے کاش کہ ہمارے لیے اس کی مثل، ما اوتی قارون، جو دیا گیا قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ، بلا شبہ وہ یقیناً بڑے نصیب والا ہے. انہوں نے، مادہ پرست لوگوں نے کہا کہ اے کاش کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہوتا یا ہمیں بھی یہ وہی کچھ ملتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے، یہ مال و دولت اور یہ جاہ و جلال، کاش کہ یہ ہمیں بھی نصیب ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ قارون جو ہے وہ بڑے نصیب والا ہے، یہ تو بڑا مطلب نصیب کا دھنی ہے کہ اس کو اتنا کچھ ملا اور اتنی مال و دولت اور اتنی شان و شوکت ملی. تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ مرغوب ہو گئے، وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے ایک رشک کیا کہ کاش کہ یہ ہمارے پاس بھی اتنی مال و دولت اور اتنا جاہ و جلال اور اتنی شان و شوکت ہوتی. وقال الذین اوتوا العلم، جبکہ اس کے برعکس جو دوسری طرح کے لوگ جو ہدایت والے تھے، جن کو تو دنیا کی مال و دولت کی حقیقت جو ہے اس کا بارے میں پتا تھا، انہوں نے کہا، وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کے پاس علم تھا یا جن کو علم دیا گیا، انہوں نے کہا، ویلکم، افسوس تمہارے اوپر. افسوس کس کے اوپر؟ یہ ان لوگوں کے اوپر جو مادہ پرست ہیں، جنہوں نے قارون کا خزانہ یا قارون کی جو نمود و نمائش ہے اس کو دیکھ کر رشک کیا. انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے اوپر، افسوس ہے. حقیقت کیا ہے؟ ثواب اللہ، اللہ کا ثواب یا اللہ کا اجر جو ہے، خیر، وہ تو بہت بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے. جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا آخرت میں، وہ تو اس سے بہت بہتر ہے جو یہ قارون کے پاس تم دیکھ رہے ہو. تو لہذا جو اہل ایمان لوگ کہہ لے یا ہدایت پر جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مادہ پرست لوگوں کے، تمہارے اوپر افسوس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے، جو کہ ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے، وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے. ولا یلقاها، اور نہیں
وہ دی جاتی الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اجر یا اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے، یہ کن کو ملتا ہے؟ یلقاها الا الصابرون، یہ صرف ان کو، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیا جاتا مگر جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں ان کے سامنے اتنا لاؤ لشکر اور اتنی شان و شوکت ملی، تو لیکن انہوں نے اس کو کچھ نہ جانا۔ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے یا اللہ کی نصیحت جو ہے، اس کو انہوں نے زیادہ فوقیت دی۔ دنیا کا مال جو ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا یا اس کی انہوں نے زیادہ طمع نہیں کی۔ یہ بھی ایک صبر کرنے کی قسم ہے کہ آپ کے سامنے بڑی پورا عائش زندگی ہے، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بہت ہی آسان سے رستے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اپنے دین کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنا، تھوڑی سی انکم کے میٹر میں بھی آئے گا، تھوڑی سی سختیوں کے میٹر میں بھی آئے گا، تھوڑے سے آزمائشوں کے میٹر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں بھی ہوں، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو صبر کرے گا، انہیں کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر اور ثواب ملے گا، جو کہ ان دنیا کے خزانوں سے کئی گنا بہتر ہے، بہت ہی بدرجہ بہتر ہے۔ فخسفنا، تو ہم نے دنسا دیا، بھی اس کو، قارون کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے قارون کو دنسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے گھر کو بھی اور اس کے زمین کو بھی، اس کا گھر، اس کا محل جو ہے، اس کو، اس کی زمین یا اس کے خزانے سمیت اس کو ہم نے دنسا دیا۔ اور کیسے دنسا دیا، اس کے بارے میں بھی زیادہ تفاصیل نہیں ملتی، یہ بھی تلمود اور بائبل وغیرہ کی کچھ روایات سے مطلب کچھ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے وہاں سے، مطلب فرعون سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو اس وقت اس نے، قارون نے اپنے ساتھیوں کے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک تدبیر کی تھی، جس تدبیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر اس کو، اس قارون کو، اس کے محل اور اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ واللہ عالم یہ اس طرح سے کس طرح سے حقیقت تھی، بہرحال یہ تو حقیقت جو ہمارے سامنے اس آیت کی شکل میں موجود ہے، کس وقت ہوگی یا کیا ایگزیکٹلی ہوگا، جتنی ہمیں تفصیل ملتی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے گھر سمیت اور اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا۔ فما کانا، پھر نہ تھا، لہو اس کے لیے، من فیاتن کوئی گروہ، ینصرونہ کہ جو اس کی مدد کر سکتا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ جب اس کو دنسا دیا گیا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو کہ اس کو کوئی مدد کر سکتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو، نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل رہا کہ اپنے آپ کو بچا سکے، اور نہ ہی دوسرے قوموں میں سے یا دوسرے گروہوں میں سے کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسا فرد تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت اور اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اب اس کو زمین میں دنسانے کے بعد، وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے، الَّذِينَ تَمَنَّوْا، وہ لوگ جن سب نے تمنا کی تھی، وہ جو مادہ پرست لوگ جو پہلے رشک کر رہے تھے قارون کے خزانے کے اوپر یا قارون کے جاہ و جلال کے اوپر، وہ لوگ ہو گئے مکانہ، اس کے جو کہ تمنا جنہوں نے کی تھی اس کے مرتبے کی، مکانہ اس کے مرتبے کی، بالامسی، کل کو، کل یہ گزرے ہوئے کل کے لیے، یسٹرڈے کے لیے امس یوز ہوتا ہے کہ یسٹرڈے، کل یا ماضی قریب میں جو قارون کے خزانوں کی تمنا کر رہے تھے وہ ہو گئے، یا وہ ششدر رہ گئے، یقولون، وہ سب کہہ رہے تھے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، افسوس اللہ، افسوس اللہ کے وہ فراخ کرتا ہے، افسوس یعنی اس نے قارون کا جو دنسا دیا جانا تھا اس کے اوپر ان کی جو تمنا تھی اس کے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس کہ ہم تو یہ تمنا کرتے تھے کہ اس کی طرح ہمیں خزانے ملے، بلکہ حقیقت کیا ہے، حقیقت ان کو آشکار ہوئی جب قارون کو دنسا دیا گیا۔ اور کیا حقیقت آشکار ہوئی؟ اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق کو، اللہ ہی بڑھاتا ہے یا کھول دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے،
یعنی یہ رزق جو ہے، یہ جو روزی جو ہے، یا جو مال و دولت دنیا کی جو ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کے اوپر وہ چاہتا ہے اس کے اوپر وہ کشادہ کر دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے اوپر وہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پہلے قارون کو دیکھ کر انہوں نے تمنا کی، لیکن اس کا انجام دیکھ کر انہوں نے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کو بھی وہ عطا کرے اور جس سے بھی وہ چھین لے یا تنگ کر دے یا کمی کر دے اس میں۔ لولا ان امن اللہ، اگر نہ ہوتا، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر نہ ہوتا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ احسان نہ ہوتا اگر ہمارے اوپر، علینا ہم پر، لخسف بنا، تو ضرور دنسا دیتا ہم کو بھی۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ ہمیں اس طرح کی مولد دولت نہیں ملی، یا ہم نے اس طرح سے پھر تکبر نہیں کیا کہ ہم بچ گئے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ ہم کو بھی اسی طرح سے دنسا دیتا جس طرح سے اس نے قارون کو دنسا دیا زمین میں۔ وَكَأَنَّهُ، ہائے افسوس، یہ حقیقت ہے کہ لا یفلح الکافرون، کہ نہیں فلاح پاتے کافر لوگ۔ یہ سب کافر لوگ جو ہیں، جو اللہ کے باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جس طرح سے قارون نے اپنے ہی مال و دولت اور اپنی ہی جو حیثیت تھی اس کے اوپر اس نے تکبر کیا، اور اسی کے اوپر اس نے سمجھا کہ میں بہت ہی بڑا ایک طاقتور شخص ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو دنسا دیا، اور وہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور آخرت میں بھی سزا کا حقدار ٹھہر گیا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کوئی کافر جو ہے وہ فلاح نہیں پاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھنے والے ہیں۔ آگے 5-6 آیات ہیں، یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں، یہ آج ہم مکمل کر لیتے ہیں اس طرح انشاءاللہ آج، اور پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور کنکلوڈنگ آیات جو ہیں پہلے تقریباً کا مطلب جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو میرا خیال ہے مکمل کر لیتے ہیں تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ۔ تلک تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر جو ہے، اخروی گھر، نجعلھا للذین، ہم کرتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے وہ، علواً، کوئی بڑائی یا کوئی تکبر یا کوئی مال اور عہدہ، فی الارض، زمین میں، ولا فسادن، اور نہ ہی کوئی فساد۔ یہ جو آخرت کا جو اچھا ٹھکانہ یا اچھا گھر ہے، ہم تو اس کے لیے وہ مختص کرتے ہیں جو زمین میں کوئی بڑائی یا کوئی فساد نہیں چاہتے، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں، اور بغیر کسی فساد کے زمین میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ریزرو کر لیتا ہے۔ والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، متقیوں کا، اور یہی انجام ہے پرہیزگاروں کا، متقیوں کا، جو دنیا میں اپنے آپ کو تقوی کے اوپر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، اور جو کوئی آیا نیکی کے ساتھ، آخرت کے دن، قیامت کے دن، اب یہ دنیا میں تو آیا، دنیا میں وہ فساد اور بڑائی جو ہے وہ نہیں چاہتا، اور متقی رہ کر جو زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ ریزرو کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختص کر دیتے ہیں۔ اور پھر من جاء بالحسنۃ، جو قیامت کے دن جو آیا نیکی کے ساتھ، اپنے اچھے اعمال کے ساتھ آیا، فلاح خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے، جو اچھے اعمال لے کر آئے گا اس کے لیے اس کو بہتر بدلہ جو ہے ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا، گناہوں کے سے لپٹا ہوا، گناہوں سے لت پت آئے گا جو، فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ایسے لوگوں کو، جنہوں نے عامل السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، برائی کے یا گناہوں کے کام کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو کہ وہ عمل کرتے تھے۔ جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو، کیونکہ انہوں نے جو برا عمل کیا، تو اس برے عمل کے مطابق ان کو ان کا صلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل جو ہیں ان کا نتیجہ جو ہے یا بہترین اجر جو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن جو گناہوں کے ساتھ لٹا پٹا وہاں پر پہنچے گا تو اس کو پھر اس کے مطابق اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کا بدلہ جو ہے یقیناً وہ جہنم کی سزا ہے۔ ان الذین فرض علیک القرآن، بے شک
جس نے فرض کیا آپ پر قرآن، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جس نے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا علیہ القرآن، قرآن کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، پھر ان کے اوپر فرض کیا یعنی ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ اس قرآن کو یا اس وحی کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، لرادو کا، یقیناً وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، الا معاد، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ کی طرف، لوٹنے کی جگہ کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے، یعنی اللہ نے آپ پر فرض کیا قرآن کو، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی وحی کی اور ایک ذمہ داری آپ کو جو دی، اس ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں یا اس ذمہ داری کو نبھانے کے نتیجے میں یقیناً وہی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹا دے گا، یا لوٹانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ پر۔ یہ لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ یہ مختلف علماء کی مختلف رائے ہے، لیکن دو رائے جو ہیں وہ زیادہ مطلب اس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ کی شان و شوکت اور دنیا میں جو آپ کی عزت اور تکریم ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو لوٹائے گا یا آپ کو فراہم کرے گا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت جو ہے ہمارے لیے یا پوری نوع انسانی کے لیے، وہ تو بے مثال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس مثال کا حامل شخص جو ہے وہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوگا۔ اور اس کا یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایک اچھے لوٹنے کی جگہ، یعنی بالآخر آپ کو ایک اچھے انجام سے اللہ تعالیٰ مطلب ملائے گا، جو کہ فتح مکہ کی صورت میں بھی ہوا، جو کہ اسلام کی سربلندی کی شکل میں بھی ہوا، جو کہ بعد میں آنے والی امتیں جو ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے یا ان کی جو تربیت ہے یا ان کا جو پیغام ہے وہ کس طرح سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب جو ہے وہ آخرت کی شکل میں بھی ہوگا کہ دنیا میں جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو آپ نبھایا بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی ایک شان و شوکت اور ایک عظمت کا مقام جو ہے وہ عطا کرے گا، جو ہمیں سب کو پتا ہے کہ آخرت میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، سب سے اونچا اور افضل۔ تو ان ساری باتوں کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن کو فرض کیا، وہی آپ کو اچھی لوٹنے کی جگہ جو ہے وہاں پر لوٹا دے گا۔ کل ربی عالم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، من جاء بالہدی، جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو وہ واضح گمراہی میں ہے۔ آپ ان سے یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو ہدایت پانے والا ہے اور جو اپنے سینوں میں گمراہی رکھنے والا ہے۔ اب ہدایت پانے والا، گمراہی رکھنے والا، یہ تو ایک اشارہ جو ہے وہ اس طرف بھی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، تو یہ انہوں نے اپنے جو آباء و اجداد کا جو دین ہے اس سے چھوڑ کر گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ ان کی اس بات کا جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ گمراہی کے رستے پر کون ہے اور ہدایت کے رستے پر کون ہے۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، ترجو، آپ امید رکھتے، اور نہیں تھے آپ امید رکھتے، ان یلقا، کہ القا کی جائے گی، کہ القا کی جائے گی یا آپ کو تفویض کی جائے گی، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب کی القا کی جائے گی، الا رحمتن، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ ان کے اوپر پہلی وحی جو ہے نہیں آئی تھی، اس سے پہلے تک ان کو کوئی گمان یا کوئی امید یا ان کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا علم کہ ان کو پتا ہوتا کہ مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے گا، یا اس طرح سے میرے اوپر وحی آئے گی، یا اس طرح سے میرے اوپر قرآن مجید آئے گا۔ سیم اسی طرح جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مدین سے جب واپسی کا سفر کر رہے تھے، تو ایک آگ کے حاصل کرنے کے چکر میں وہ اس درخت کے پاس گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کیا اور معجزات عطا کیے کہ یہ اچانک تھا، اس سے پہلے تک ان کو کوئی گمان نہیں تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ جب تک کہ ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تک ان کو کوئی گمان نہیں تھا، کوئی ان کے پاس خبر نہیں تھی، یا کوئی ان کو کوئی امید نہیں تھی۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی آپ کو،
اللہ رحمت من ربک، مگر یہ تو اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ فلا تکونن ظہیرا، سو اب آپ کے اوپر جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحمت کی تو آپ فلا تکونن ظہیرا، تو آپ ہرگز نہ ہو جانا مددگار للکافرین، کافروں کے لیے، تو آپ کافروں کے لیے مددگار مت ہو جانا۔ کافروں کے لیے کس طرح سے مددگار ہونے کے چانسز تھے کہ کافر جو ہیں، اب جب یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں تقریباً مڈ مکی پیریڈ جو ہے اس میں، تو اس وقت تک مخالفت کے ساتھ ساتھ کچھ کمپرومائزنگ جو آپشنز ہیں وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے آتے تھے، کہ کچھ لے دے کر کچھ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کبھی آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، کبھی ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح سے، یا نرم گوشہ رکھنا کہ میری ہی قوم کے لوگ ہیں اور ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دینا۔ تو توحید کے معاملے میں، یا توحید کے معاملے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دینی، ان کو کوئی مدد نہیں کرنی، کہ کسی طرح سے یہ نہ ہو کہ آپ کی کسی نرمی کی وجہ سے یا آپ کی کسی رعایت کی وجہ سے کل کو معاملہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور کل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ لہٰذا آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جو آپ کو یہ کتاب القاء کی گئی یا یہ وحی آئی، اس کے اوپر بڑی مضبوطی سے اپنے آپ کو گاڑے یا جمائے رکھنا ہے، اور کافروں کے شرک کے میٹر میں اور توحید کے میٹر میں کوئی نرمی نہیں کرنی۔ جو قائد ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اس کے اوپر سختی سے کاربند رہنا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ کافر جو ہیں وہ آپ کی کسی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کوئی دوسری طرف لے لیں، یا کوئی اس طرح کے معاملات کر لیں۔ ولا یسدنک، اور نہ ہرگز وہ روکنے پائیں آپ کو، ان آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، نہ ہی ان کی مخالفت اور ان کی جو اس طرح کے ہٹ گندے ہیں ان کا مذاق اڑانا آپ سے، اور طرح طرح کی باتیں کرنا اور اذیتیں دینا آپ کو بھی اور آپ کے لوگوں کو بھی، اور روڑے اٹکانا آپ کے کاموں میں، تو ایسی باتیں جو ہیں وہ باتیں بھی آپ کا جب مقصد ہے یا آپ کا جو الٹیمیٹ جو آپ کو جو ذمہ داری ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے پائیں، یعنی آپ کو اس قدر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، کہ ایمان کے اوپر جو کھڑا رہتا ہے اس کو بہت ساری مصائب یا بہت ساری ریزسٹنس جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ریزسٹنس جو ہے وہ اسلام کے یا دین کے راستے میں رکاوٹ تو ضرور بنے گی، لیکن اس ریزسٹنس سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہی پیغام ہے یہاں پر، کہ اللہ کی آیتوں سے نہ ہرگز وہ روکنے پائیں آپ کو اللہ کی آیتوں سے، بعد از انزلت، اس کے بعد کہ جب وہ نازل کی گئی الیک، آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس جو ہدایت اور رہنمائی ملی، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کاربند رہنا ہے، اور ان کی جو ہٹ کنڈے جو ہیں وہ آپ کو روکنے نہ پائیں اس رستے سے۔ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلائیں اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، مشرکین کو اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے رب کی طرف جو ہے بلاتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ آپ پکاریں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود۔ اور یہ دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یقیناً گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کو کوئی معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، لیکن آج یہ ہمارے لیے کھلے طور پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارنا ہے۔ لا الہ الا ہوا، کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ ہی، کل شیئن، ہر چیز کا، حالکن، ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ، اس کا چہرہ یہاں پر اس چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے، ما سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کے لیے حکمرانی ہے یا فرما روائی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لٹائے جانا ہے، یا اسی کی طرف الٹیمیٹلی سب لٹائے جائیں گے۔ اور جب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے تو سارا دنیا کا جو حساب کتاب ہے، سارا دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے بھی رکھے جائیں گے، اور اس کے مطابق پھر وہ ان سے سوال و جواب بھی کیے جائیں گے، اور اس کے مطابق ان کو اپنے جو انجام ہے وہ پا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو اچھے انجام کے حامل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صف میں شامل کرے، اور ہمیں دنیا کی جو مال و دولت اور دنیا کی جو رونائیاں اور دنیا کی جو
शान و शौकत है, उससे मरूब होने से अल्लाह ताला हमें बचाए। हम इस कदर ताकत और इस कदर हिम्मत दे कि हम ऐसी किसी भी चीज़ के नरगे में ना आए, बल्कि अपने जो ईमान का रास्ता है उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें कायम रखे। अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदगी गुजारने और ईमान के ऊपर मौत नसीब फरमाए, और आखिरत में फलाह और कामयाबी अल्लाह ताला अपने खास फजल करम से अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यहाँ पर चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सूरह मुबारक जो है वो भी मुकम्मल हो गई। लेकिन एक हदीस थी जो मैंने रात को रेफरेंस के लिए रखी थी, लेकिन उसका जिक्र करना जो है वो बातों बातों में आज मिस हो गया। ये जो आखिरत में जो आखिरत में जो अच्छा अजर है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, उसके बारे में एक हदीस है, हदीस कुदसी, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों सही सहीहैन में है। जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ उसका मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने तो वो अजर जो है वो ऐसा रखा है कि जो किसी ने ना ही सुना। अल्लाह ताला कहता है कि आखिरत में दुनिया में जो सब्र करता है उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट हदीस भी मुझे देखनी पड़ेगी अब, कि आखिरत में उनके लिए एक ऐसा अजर रखा है जिनके बारे में ना तो कोई वहमो गुमान कर सकता है, जिसके बारे में ना ही किसी ने सुना है और जिसको ना ही किसी ने देखा है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो उस अजर की उम्मीद रखते हुए इस दुनिया में जो सब्र करता है, उसको ऐसा अजर मिलेगा जिसका इस दुनिया में कोई वहमो गुमान भी नहीं कर सकता। ये उस हदीस कुछ कुर्सी का मफहूम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ईमान के ऊपर अपने आप को मजबूत करने की हिम्मत और तौफीक दे, कि हम उस अजर के मुस्तहिक हों जिसका हम इस दुनिया में वहम गुमान भी नहीं कर सकते। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, आप कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं, आप कोई पॉइंट है तो आप जरूर जिक्र कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, कोई इजाफी पॉइंट अगर नहीं है तो इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। वक्त भी आज हमारे मुख्तस वक्त से काफ़ी ज़्यादा हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला आप सब की हाज़िरी, हम सब की हाज़िरी और हम सब की ये कोशिश जो है वो कबूल मंजूर फरमाए, और इसमें हमें हिदायत और नसीहत हमारे दिलों में उतार कर हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने ज़ाहरी और बातिनी मसाइल हैं उनमें हमें ख़ास आसानियाँ और ख़ास मदद जो है वो हमें अता फरमाए। हमारे कारोबार के मसाइल, जॉब वगैरह मसाइल, हमारे ख़ानदान के फैमिली के मसाइल, औलाद के मसाइल, अल्लाह ताला हमारे वालदैन के ऊपर ख़ास फजल करम रखे जो इस दुनिया में हयात हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और सारे मोमिनीन और मोमिनात को अर्ज़ुल उम्र से महफूज रखे। अल्लाह ताला इस दुनिया से जो गुजर गए हमारे वालदैन और बुज़ुर्ग, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ और अकारब, सारे मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सबके दुनिया की जो कमज़ोरियाँ और दुनिया के जो कुछ ऐसे मामलात अगर किसी से हुए तो अल्लाह ताला उनको अपने ख़ास फजलो करम से माफ़ फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।